السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم پچھلی تمام ویڈیوز میں دل کو دہلا دینے والے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں، جن میں ان مخلوقات کا ذکر تھا جو اس دنیا میں ہماری طرح وجود رکھتی ہیں، ہمیں دیکھ بھی سکتی ہیں پر ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور مختلف مقامات پہ مختلف اوقات میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلی تمام جو کچھ ایپیسوڈز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اس میں ایسی کہانیاں بھی موجود تھیں جن میں انہوں نے نقصان پہنچایا اور وہ احباب ان نقصانات سے بچ کر محفوظ ہو گئے، اور کچھ کہانیاں ہمیں ایسی ملی جن میں انہوں نے اظہار محبت کیا، اپنائیت کا اظہار کیا اور ساتھ رہے، پریشانی کی کوئی علامت ظاہر نہیں کی۔ لیکن آج کی جو کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی دل کو دہلا دینے والی ہے، کیونکہ جن احباب کی یہ کہانی ہے وہ خود اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے، اور یہ کہانی، یہ واقعات، یہ قصہ ہمیں موصول ہوا ہے ان مرحومین کے اہل خانہ اور لواحقین سے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی جہاں بادل کی گرج دل کو دہلا دینے والی تھی اور بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی چھین لینے کو تیار تھی۔ ایسی رات میں گھر سے نکلنا بے وقوفی تھی، لیکن یہ بے وقوفی کی اس دوست اور اس کے مزید 3 ساتھیوں نے۔ وہ چاروں ویکینڈ منانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا اور وہ سب قریبی گارڈن میں جمع تھے۔ ایک دوست نے کہا کہ یار، موسم کتنا سہانا ہے، لیکن دوسری نے جواب دیا کہ یہ بارش کا موسم ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تم بارش سے ڈرتی ہو؟ اس نے وضاحت کی کہ وہ ڈرتی نہیں ہے، بس لانگ ڈرائیو کے لیے یہ موسم مناسب نہیں ہے۔ پر آخر کار سب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دوست کے پاپا کے فارم ہاؤس جائیں گے۔ 1 گھنٹے بعد سب تیار ہو گئے اور ان میں سے ایک دوست گاڑی لے کر آ گیا۔ ان میں 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں جو گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئیں۔ اب موسم تیزی سے خراب ہو رہا تھا، ہوائیں بھی تیز ہو گئی تھیں اور بارش کی بوندیں گرنے لگی تھیں، پر کار اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ موسم کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب دوست موسم کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن لڑکیاں کچھ خوف زدہ بھی تھیں، کیونکہ وہ پہلے ہی خبردار کر چکی تھی کہ موسم خراب ہے اور ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ لیکن جو لڑکے تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اچانک گاڑی کا FM ریڈیو چینل تبدیل ہو گیا، جہاں ایک خوفناک آواز نے سب کو چونکا دیا کہ اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے چیخ کر ریڈیو کو بند کرنے کو کہا، اور اسی لمحے کار اچانک رک گئی، کیونکہ اس لڑکے نے بریک لگائی تھی غالباً یا نہیں یہ یاد نہیں، کار خود بخود رک گئی تھی۔ کئی کوششوں کے باوجود کار اسٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ دوست گھبرائی ہوئی تھی اور جلدی سے اس سنسان سڑک سے نکلنا چاہتی تھی۔ بارش کی بوندیں، بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سب کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ لڑکے نے کار کا دروازہ کھولا اور تیز بارش میں اتر کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ دوسرا دوست بھی باہر نکلا، لیکن 30 سیکنڈ بعد وہ واپس ڈرائیور سیٹ پر آ گئے۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہو رہی تھی اور سب کے کپڑے بھیگ چکے تھے کہ اچانک کھڑکی پر دستک ہوئی اور ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں، یہ جنگل بھوتوں کا ہے اور سب کو جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص کی باتوں نے سب کو خوف زدہ کر دیا۔ بوڑھے شخص نے اپنی حویلی میں پناہ لینے کی دعوت دی اور سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانی حویلی نظر آئی، جس کے لوہے کے گیٹ پر زنگ لگا تھا۔ حویلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور فرنیچر پرانا اور خواب آلود تھا۔ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے، اس کے دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس نے سب کو اوپر آرام کرنے کو کہا۔ سب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے۔ ہاتھوں میں موم بتیاں تھیں، لیکن ہوا کے جھونکوں سے روشنی بجھنے کو تھی۔ اوپر 4 کمرے تھے اور سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ ایک دوست ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں صرف ایک ٹوٹا ہوا بستر اور الماری تھی۔ اس نے الماری سے ایک چادر لی اور اوڑھ لی۔ بجلی کی چمک اور گرج سے وہ خوف زدہ تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ لڑکا بھی اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر سے آہٹ سنائی دی، لیکن دروازہ کھولنے پر کوئی نہ تھا۔ وہ کچن کی طرف گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ دوسرا دوست اپنے کمرے میں تھا جب اس کی قمیض اچانک اس کے منہ پر آ گئی، جسے وہ ہوا کا جھونکا سمجھا۔
لڑکی دوڑتی ہوئی دوسرے دوست کے پاس اور آئی اور بتایا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے اور آہٹیں سنائی دے رہی ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی سے نکل جائے، لیکن بدقسمتی سے دروازہ نہ کھلا اور باہر سے خوفناک آواز آئی، کہاں جا رہے؟ واجد سامنے کھڑا تھا، اس کا دوست، لیکن اس کی بنیان پر خون کے دھبے تھے۔ دوسری دوست نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو لاش کس کی تھی؟ سب خوف زدہ تھے اور حویلی سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ باہر کے راستے کی تلاش میں ناکامی ہوئی اور آہٹوں نے سب کو خوف زدہ کر دیا۔ یہاں تک کہانی تھی رات کے تقریباً 5 بجے تک ہی، جب اس میں سے ایک دوست کی گھر والوں سے بات ہوئی اور اس نے سارا احوال گھر والوں کو بیان کیا۔ ان سے بات کرتے کرتے تقریباً 5:30 کا وقت ہو چکا تھا جب اس نے تمام تر واقعات اور حالات بیان کیے، جن سے ان کو ان تمام تر واقعات اور حالات کی خبر ہوئی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ وہ سب پریشان ہو کر صبح ہی اس حویلی تک پہنچے۔ طوفان بھی تھم چکا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ایمبولینس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور قریب جانے پر انہوں نے دیکھا کہ حویلی کے اندر 4 لاشیں پڑی تھیں، اور یہ کہانی ایک پراسرار انجام تک جا پہنچی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی دل کو دلا دینے والی خوفناک حقیقت پر مبنی کہانی۔ ایسی سنسان سڑکوں پر، ایسی خوفناک راتوں میں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی کسی دوست، کسی بڑے، کسی بزرگ کی بات کو مان لینا چاہیے، تھوڑا صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر اس رات وہ دوست اس سخت اور شدید طوفانی بارش میں باہر نہ نکلتے تو شاید آج وہ بھی میری اور آپ کی طرح اسی دنیا میں سانس لے رہے ہوتے، پر افسوس کہ وہ ہم میں نہیں ہیں۔ خدا ان تمام کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب اپنا بھرپور خیال رکھیں، محفوظ رہیں، کلام الہی کا ورد جاری رکھیں، کلمہ طیبہ، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے رہیں، اپنے اہل خانہ، دوست احباب، ساتھیوں، لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی یا واقعات ہوں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنی رائے کا اظہار، اپنے تجربوں کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت شکریہ۔